میں کافی صحت مند تھی، لیکن پھر اس دن نہ جانے کیا ہو گیا کہ بچے کو دودھ پلانے لگی تھی کہ دودھ آنا بند ہو گیا۔ میں نے کبھی بچے کو ڈبے والا دودھ نہیں پلایا تھا۔ آج مجبوری تھی، اس لیے سوچا چچا مشتاق کے گھر سے کچھ پیسے ادھار لے کر دودھ لے آؤں۔ چچا مشتاق میرے سسر کے دوست تھے اور ہماری گلی میں رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے جب میں چچا مشتاق کے گھر گئی۔ دروازے پر بیل دی، سامنے چچا مشتاق کھڑے تھے۔ میرے کپڑے کافی باریک تھے جو پسینے سے شرابور ہو گئے۔ چچا نے مجھے سامنے دیکھا اس حالت میں تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اٹھی۔ چچا نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں چچا نے اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازے کو کنڈی کیوں لگوائی گئی ہے۔ چچا مشتاق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا، ساتھ ہی انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے والد صاحب کا نام منظور حسین تھا۔ معمولی پڑھے لکھے تھے، ایک سرکاری اسکول میں کلرک کی جاب کرتے تھے۔ مجھے بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں ایم اے کرنا چاہتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں ابا بھی مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی، امی بھی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ نکل آتا۔ اللہ کا کرنا اچھا ہوا، میں نے ایم اے اسلامیات کر لیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر میں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ابا کو اب میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لمبا قد، لمبے بال، گورا مکھڑا اور بڑی بڑی آنکھیں۔ اللہ نے مجھے حسن سے نوازا تھا۔ ابا اسکول میں جہاں جاب کرتے تھے وہاں اپنے کلیگ سے بات کی۔ ان کا نام ظفر کمال تھا۔ انہوں نے کہا، منظور حسین تو فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ چند دنوں کے بعد انکل ظفر نے اپنے بیٹے سلیمان کی بات میرے والد سے کی۔ سلمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک فارم میں جاب کرتا تھا۔ ابا کو ظفر صاحب کی بات سننے میں اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، تم شام کو سلیمان کو لے کر میرے گھر آ جانا، اس طرح سب گھر والے سلیمان سے مل لیں گے اور تم بھی ایمن کو دیکھ لینا۔ اگر مناسب لگا تو دونوں کی منگنی کر دیں گے۔ ظفر صاحب کو ابا کی بات پسند آ گئی۔ ابا نے گھر آ کر مجھے اور امی کو اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگے، میں نے ظفر سے ایمن کے رشتے کی بات کی تھی، وہ کسی دن شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے۔ ان کے بیٹے کا نام سلمان ہے، وہ ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کرتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے۔ اگر بات مناسب لگی تو منگنی کر دیں گے، پھر جلد ہی نکاح کی تاریخ بھی رکھ دیں گے۔ ایک دو دن بعد شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ابا نے دیکھا تو ظفر صاحب اور سلمان ملنے آئے تھے۔ ابا نے بہت خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور دونوں باپ بیٹے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ پھر مجھ سے چائے لے کر آؤ تاکہ تم بھی لڑکے کو دیکھ لو، اگر پسند آئے تو بات آگے بڑھا دیں گے۔ سلمان دیکھنے میں اچھے لگے تھے، شکل و صورت سے کافی اچھے تھے، بہت سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے تھے۔ ظفر صاحب نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، لو جی منظور حسین، ہمیں تو ایمن بیٹی بہت اچھی لگی، اگر تم کو بھی منظور ہے تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ ابا کو بھی سلمان پسند آ گیا۔ اس طرح دونوں گھروں کی رضامندی سے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد والد صاحب بہت خوش تھے، اور ایک ہفتے کے بعد وہ دن آ گیا جب میں سلمان کی دلہن بن گئی۔ سلمان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 پوشن پر گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ نیچے ساس اور سسر کا کمرہ تھا، اوپر والے پوشن میں میرا اور سلیمان کا بیڈ روم تھا۔ سلیمان کی والدہ بیمار رہتی تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی، جس کی وجہ سے ساس اور سسر بہت خوش تھے۔ ساتھ ہی تھا سلیمان بھی بہت خوش تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کا نام ہم نے تانیہ رکھا۔ تانیہ دکھنے میں بہت پیاری بچی تھی، اس کے آنے سے گھر میں رونق لگ گئی۔ سلیمان بھی بہت خوش تھے۔ ہمارے محلے میں مشتاق چچا رہتے تھے، ان کا میرے سسر کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ جب بھی آتے مجھے ضرور ملتے۔ نہ جانے کیوں مشتاق چچا کی آنکھوں سے مجھے ڈر لگتا، حالانکہ وہ بہت پیار سے بات کرتے، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ ان کی نظریں پورے جسم کو ایسے دیکھتیں جیسے ان کی آنکھوں میں ایکسل لگا ہو۔ میں بہت کوشش کرتی کہ جب بھی وہ آئیں
میری ان سے ملاقات نہ ہو۔ مشتاق چچا کی بیوی فوت ہو چکی تھی، ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی جس کا نام عظمیٰ اور لڑکے کا نام مدثر تھا۔ مشتاق چچا نے دونوں بچوں کو دوسرے شہر خالہ کے ہاں بھیجا ہوا تھا، اس لیے وہ وقت گزاری کے لیے میرے سسر کے پاس آ جاتے۔ اس طرح میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، جن کا نام ہم نے تانیہ اور ہانیہ رکھا۔ 2 بچوں کی وجہ سے گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ سلیمان بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے دفتر سے لون لیا تھا، جسے اپنی تنخواہ سے کٹوا رہے تھے۔ ایک تو موذی مرض نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے زیر اثر ہمارا ملک بھی آ گیا، جس کی وجہ سے حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا، کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ سلیمان کی فارم کا مجبوری میں اپنی تمام سٹاف کو نوکری سے فارغ کرنا پڑا، کیونکہ بغیر کام کے وہ سٹاف کو تنخواہ کیسے دیتے۔ سلیمان جب گھر آئے تو مجھے اعتماد میں لیا اور بتایا اب وہ نوکری پر نہیں رہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سلیمان سے کہا اب گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سسر 1 سال پہلے اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ گھر کی ذمہ داری سلیمان نے سنبھال رکھی تھی۔ اب سلیمان بھی نوکری سے فارغ ہو چکے تھے۔ مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ دونوں بچیوں کا کیا بنے گا۔ میری دونوں بچیاں دودھ پیتی تھیں، ان کے اخراجات اور بھی تھے، اس کے علاوہ گھر کے بھی اخراجات تھے۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لے رکھے تھے، وہ بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلیمان کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جو لون انہوں نے آفس سے لیا تھا، وہ آفس والوں نے تنخواہ کی شکل میں کاٹ لیا تھا۔ میں نے سلیمان سے ایک دن کہا گھر میں جو بھی رقم تھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ سلیمان نے مجھے دیکھا اور کہا کوشش کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا سلیمان مجھے نہیں لگتا کوئی بھی آپ کو پیسے ادھار دے گا، سب کے حالات آج کل ہمارے ہی جیسے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی پریشان ہیں۔ میری بات کو سلیمان سمجھ گئے تھے۔ کبھی کبھی پریشانی کی وجہ سے سلیمان اور میری طرح کلامی ہو جاتی۔ ایک دن میں اور سلیمان پیسوں کی بات کر رہے تھے، میں غصے سے کمرے سے باہر نکلی، صحن میں نیچے آئی، مشتاق چچا کو کھڑے پایا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا ایمن بیٹی کیا ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا چچا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو میرے گھر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ میں اوپر کمرے میں آئی تو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے تانیہ اور ہانیہ رو رہی تھیں۔ شادی کو 3 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا۔ سلیمان کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے حالات فاقوں تک پہنچ گئے تھے۔ مجھے بھی خوراک صحیح نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے بچیوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ایمن اپنی خوراک پر توجہ دو، تمہارے جسم میں خون کی بھی کمی ہے۔ اچھی خوراک کہاں سے لاتی؟ گھر میں ٹگے کی آمدنی بھی نہیں تھی۔ ابا سے پیسوں کی بات کی، ابا بھی اسکول سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ امی جو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پڑھنے نہیں آ رہے تھے۔ ابا کے حالات بھی ہمارے جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ میں ان کو مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جب کمرے میں آئی تو بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سلیمان نے کہا میں جا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کر آؤں گا۔ یوں میں نے سلیمان کے جانے کے بعد فیٹر میں بچیوں کو پانی میں چینی ملا کر پلا دی اور وہ چپ ہو گئی۔ رات کو سلیمان خالی ہاتھ گھر آئے، ناکامی ان کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں بہت کوشش کی مگر کسی نے میری مدد نہ کی، میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن ابھی صبح ہوئی تھی کہ بچیوں نے رونا شروع کر دیا۔ سلیمان نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور مجھ سے کہنے لگا خدا کے لیے انہیں چپ کرواؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ بچیوں کے پاس بیٹھے رہو، میں خود سے کوشش کر کے آتی ہوں۔ میں فوراً مشتاق چچا کے گھر گئی۔ ان کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ دوپہر ہونے کو آ رہی تھی، پسینے میں شرابور تھی۔ کچھ دیر بعد چچا نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے کہا چچا میں کسی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے خوش آمدید کہا ضرور ضرور۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور پوچھنے لگے کیسے آنا پڑا، ایمن خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا چچا خیریت ہے، بس آپ سے کام آن پڑا ہے، آپ نے کہا تھا جب کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ چچا نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے تم پانی پیو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے مل جائیں گے، فکر مت کرنا، میں ہوں نا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ،
میں نے سنا ہے کہ سلیمان اب نوکری پر نہیں جاتا، کیا ہوا؟ کوئی بتا رہا تھا کہ اس کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ میں نے کہا چچا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو تو معلوم ہے اس وبا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہے، اس لیے سلیمان آفس میں نہیں جا رہے۔ چچا مشکوک انداز میں مجھے دیکھے جا رہے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں، بس 20,000 چاہیے۔ چچا کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے، چند لمحوں بعد واپس آئے، ان کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے گن لو، کہیں زیادہ تو نہیں؟ میں پیسے گننے لگی، اتنے میں چچا نے اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ میرے ہاتھ پیسے گنتے گنتے رک گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازے کو کنڈی کیوں لگائی گئی۔ میں نے پیسے گنے تو پورے 20,000 تھے۔ میں خوش ہو گئی، میرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا چچا پیسے پورے ہیں، اب اجازت دو، بچیاں بھوک کی وجہ سے رو رہی ہیں، میں انہیں اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ چچا مشتاق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا اور بولے ایمن، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تمہیں میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ تم سے واپس نہیں لوں گا۔ میں نے کہا چچا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پوری کوشش کروں گی، آپ کو پیسے لوٹا دوں گی۔ چچا مشتاق کی آنکھوں میں عجیب چمک اٹھی، ساتھ ہی انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا، اپنے مضبوط ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور میرے ساتھ وہ کچھ کرنے لگے جو ناقابل یقین ہے۔ میں نے 20,000 کی قیمت چکا دی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر میں موجود تھی، مگر ان پیسوں کی بہت بڑی قیمت دے کر آئی تھی۔ میں نے سلمان کے ہاتھ میں پیسے دیے اور کہا جاؤ بچیوں کا دودھ اور گھر کی باقی چیزیں لے کر آؤ۔ سلیمان فوری طور پر باہر چلے گئے۔ میں واش روم میں آ کر آئینے کے سامنے رو رہی تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ میں پاک دامن نہیں تھی۔ چچا مشتاق نے اپنے سارے پیسوں کی قیمت وصول کر لی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں، مگر جب کمرے میں آئی تو دونوں بچیوں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کھیل رہی تھیں، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیے اور پیار کرنے لگی۔ بچوں تمہارے لیے میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے گا جو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے دل سے مشتاق چچا کے لیے بددعا نکل رہی تھی، نہ جانے اور کتنی ایمن ہوں گی جو ان کی حوث کا نشانہ بنی ہوں گی۔ 2 گھنٹے کے بعد سلیمان بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے پوچھنے پر سلیمان نے کہا ایمن غضب ہو گیا، مشتاق چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک کار نے انہیں ٹکر ماری اور وہ موقع پر ہی مر گئے۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے بات نکلی، واہ میرے مالک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔